اگر کراچی کی گنتی ٹھیک کاؤنٹ ہو جائے تو یہ جو دیہی سندھی مہاجر کا جھگڑا اور صوبے کی تقسیم کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا، ایک بیلنس قائم ہو جائے گا. ہماری سیٹیں 130 میں سے جو ڈائریکٹ سیٹس ہیں، کراچی کی سیٹس کم از کم 62 63 ہو جائیں گی. اس کے نتیجے میں یہ مت ٹوٹ جائے گی کہ کراچی سندھ کا حصہ ہی نہیں ہے جو حکمران سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا تو وزیر اعلیٰ آ ہی نہیں سکتا. یہ سارا ختم ہو جائے گا، یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس بنیادی چیز پر جو ہے کوئی کام نہیں کرتا. اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ایک طرف یہ تو کہتی ہے کہ گنتی صحیح نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتے ہوئے ان کی زبان پہ چھالے پڑتے ہیں کہ کراچی کی گنتی صحیح نہیں ہو رہی. اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہمارے ساتھ یہ شپکون مارا جاتا ہے. اب آپ بتائیے اتنے بنیادی مسئلے، یہ بلدیاتی الیکشن رو کے، احتجاج کر کے، دھرنے دے کر، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سب جگہ جا کر کروایا. اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 15 جنوری سے آج دیکھ لیجئے کون سی تاریخ ہو گئی ہے، ضمنی انتخاب 2 مہینے بعد جا کر 11 یوسیوں کا انتخاب اناؤنس کیا ہے. وہ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ ہو ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں جماعت اسلامی اکثریت میں ووٹ جیتی ہوئی ہے، ان کو یہ پرابلم ہے. بہرحال یہ ساری سچویشن ہے، یہ سسٹم کمپلیٹ ہونا چاہیے. اب خدا کر کے اگر یہ الیکشن ہو گیا تو اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے، نتیجے بدلے گئے ہیں. اس ملک میں جہاں گیس کے ذخائر آج بھی بہت بڑے پیمانے پر موجود ہیں، اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جناب گیس کے جو ذخائر ہیں یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، ہمارے ریزروائر ختم ہو گئے ہیں اور ہمیں جو ہے اب دیکھنا چاہیے. لیکن یہ بات نہیں بتاتے لوگ آپ کو کہ کتنے ریزروائر ایسے ہیں جس پر ورکنگ ہو چکی ہے، جتنے بلاکس بن چکے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، تو اس پر کام کیوں رکا ہوا ہے، وہ کام ہو کیوں نہیں رہا ان پر. اور ہر حکومت آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور اس پر ورکنگ شروع نہیں ہو پاتی. کتنے بلاکس ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ جن میں صرف یہ مسئلہ ہے کہ یہ فلاں کی ٹیریٹری میں آتا ہے، یا آرمی کی ٹیریٹری میں آتا ہے، یا نیوی کی ٹیریٹری میں آتا ہے، اور وہاں کے اپروولز میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اور یہ بحران جو ہے ہمارا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر جو سپلائی موجود ہے، جو پروڈکشن ہم کر سکتے ہیں، وہ پراپر کیوں نہیں ہو رہی، کیوں روکا ہوا ہے اس کو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں LNG، اس امپورٹ کو وقت پر کیوں نہیں کیا جاتا. یہ بات ہر حکومت میں تقریباً طے شدہ ہے، کئی سال سے اس پر ورکنگ ہو رہی ہے کہ ہم اس LNG کو اسٹور کرنے کی فیسلٹی بنائیں گے، وہ کیوں نہیں بن رہی، اس پہ کس نے روکا ہوا ہے. اگر وہ موجود ہو تو جو $10 کی آپ کو قیمت پڑتی ہے، وہ آپ 3 سے 4 اچھے وقتوں میں وہ امپورٹ کر کے رکھ لیں تو آپ کو بچت ہو سکتی ہے اس میں. پھر وقت پر جو ہے وہ آپ امپورٹ نہیں کرتے رہے. ڈالرز کا ایشو تو اس وقت چند مہینے سے پیدا ہوا نا، پہلے تو اس طرح کا بحران نہیں تھا. تو جو حکومت بھی آتی ہے، چونکہ سسٹم وہی رہتا ہے، بیوروکریسی وہی ہے، وزیر بھی کم و بیش ہر حکومت میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ہمارے حالات نہیں بدلتے. اور وہ چیز جس پر ہماری سب سے زیادہ گرفت تھی، آسانی تھی، وہ بھی اس سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے. اور اس وقت شہر میں بھی اور پورے ملک میں گیس کا ایک شدید بحران ہے. حالانکہ سندھ میں تو یہ بحران آئینی اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آئین کے آرٹیکل 158 کے مطابق ہمارا پہلا رائٹ ہے کہ یہاں کی ضرورت پہلے پوری ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی جگہوں کی ضرورت پوری کی جائے. تو آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن کون پوچھے گا، کون عوام کے لیے بات کرے گا. انڈسٹریز کا بھی اس وجہ سے برا حال ہوا ہے. بجلی جیسے ہی گرمی بڑھنا شروع ہوئی ہے، بجلی کی قیمتیں دیکھیں اور اس میں چارجز دیکھیں کون سے لگے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہیں آپ فریاد نہیں کر سکتے. کورٹس میں کیسز موجود ہیں، خود ہم نے کورٹ پہ کیس کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں ہمارا الیکٹرک کے حوالے سے کوئی 7-8 سال تو ہو گئے کیس لگا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹس میں اتنے سارے کیسز موجود ہیں، نیپرا کی اتنی ساری فائنڈنگز موجود ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس وقت بھی اگر لوڈ شیڈنگ کہیں ہو رہی ہے، اور بعض جگہوں پہ کیا کرتے ہیں کچھ آبادیوں میں کہ کچھ لوگ اگر پیسے نہیں دے رہے تو پوری آبادی کی PMT اٹھا کے لے جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. نیپرا کی رپورٹ موجود ہے، کورٹس کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ایک ادارہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایکسپوز کریں گے، کر رہے ہیں، نتیجوں کی تبدیلی کو ٹھیک کیا جائے اور ضمنی انتخاب کا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا، چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں، کتنی ہی کوششیں کر لیں. اللہ نے چاہا تو یہ تکمیل کی طرف جائے گا اور اس شہر دوبارہ سے اپنے جو ہے تعمیر و ترقی کے سفر پہ آگے بڑھے گا.